نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ادخل المیت القبر، جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، یعنی اس کو دفن کیا جاتا ہے، مثلت له الشمس عند غروبها، تو سورج اس کے لیے غروب آفتاب کے وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ فیجلس، پس وہ بیٹھتا ہے، یمسح عینیہ، اپنی آنکھوں کو ملتا ہے، ویقول، اور کہتا ہے، دعونی، مجھے چھوڑو، اصلی، تاکہ میں نماز پڑھوں۔ یہ ایک مومن کی قبر کے اندرونی حالات میں سے ایک حالت کا تذکرہ کیا گیا ہے اس حدیث مبارکہ میں، اور اس حدیث سے ہمارے سامنے نماز کی اہمیت آ جاتی ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس کے دفن کے بعد جب فرشتے اس کے پاس سوال و جواب کے لیے آتے ہیں تو وہ میت جو ہے اس کے سامنے اللہ کی طرف سے عصر کا وقت یا غروب آفتاب کا وقت جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ شاید جو سورج غروب ہونے والا ہے اور میں سو کے اٹھا ہوں، اور جس طرح انسان سو کے اٹھتا اپنی آنکھیں ملتا ہے اور اپنے آپ سے سستی دور کرتا ہے، تو اس طرح اس کی کیفیت ہوتی ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اور وہ فرشتوں کو جب وہ سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے، چھوڑو چھوڑو، میں نماز پڑھ، دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں نماز پڑھوں۔ اب یہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے قبر کے اندر، یہ کس مومن کی ہوگی؟ یہ اس مومن کے ساتھ پیش آئے گی جو دنیا کی زندگی میں نماز کا پابند ہوگا، اور جو دنیا کی زندگی میں نماز سے بے پرواہ ہوگا اس کے ساتھ تو ایسی کیفیت نہیں ہوگی۔ جو نماز کی فکر کرنے والا ہوگا، دنیا کے اندر فکر کے ساتھ نماز کے ٹائم پہ تیاری کرے گا اور نماز کے لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھے گا، تو یقیناً یہ کیفیت اسی کے ساتھ پیش آئے گی، اور وہی قبر کے اندر فرشتوں کو کہے گا، مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھ، نماز کا وقت جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، بعد میں باتیں کریں گے، آپ مجھے چھوڑے، میں نماز پڑھوں۔ جس طرح عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار ایسی حالات پیش آ جاتے ہیں کہ دو چار بندے اکٹھے ہوں، دوست اکٹھے ہوں، تو کہتے ہیں، چھوڑو یار، ہم کیا کر رہے ہیں، میں بھول گیا، ہم نماز کا وقت جا رہے ہیں، چلو نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا رہ گیا نماز کا ٹائم۔ تو نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان مرد و عورت، بالغ عاقل کے اوپر، سمجھدار کے اوپر دن میں 5 دفعہ اس کو پڑھنا فرض قرار دیا گیا، یہ ضروری ہے اس کا، اور یہ ایسا فرض ہے کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکیدات قرآن حکیم کے اندر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بھی ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں آخری رکوع میں، 16ویں پارے کا آخری رکوع ہے، سورہ طٰہٰ کا آخری رکوع ہے، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ فرمایا اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو نماز کا حکم کیجیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جم جائیے، ڈٹ جائیے اس کے اوپر، یعنی اپنے اہل و عیال یا اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں جن پر تمہیں نگران بنایا گیا ہے، ان کو نماز پڑھنا کا حکم کرنے کے حوالے سے اگر کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو اس پر ڈٹ جائیے، اس پر پھر گھبرائیے نہیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اور آگے فرمایا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تمہارے سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر نماز کے پڑھنے کے مقابلے میں رزق کمانے جو ہے یہ آگے رکاوٹ بنتا ہے، معاش کا مسئلہ رکاوٹ بنتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کر رہے کہ ہمیں رزق کما کے دو یا ہمارے لیے کماؤ، بلکہ ہم تو رزق تو ہم دینے والے ہیں، رزاق تو اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمارا پیشہ، ہمارا معاش کا جو کاروبار کا جو سلسلہ، یہ تو رازق نہیں ہے، رازق تو اللہ کی راز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
یہ سمجھنے والی بات ہے، بڑی باریکی بات ہے۔ اس لیے اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر عثمانی میں، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے مسئلہ بیان کیا، اگر فرض نماز اور کسب معاش میں آپس میں تعارض ہو جائے، یعنی فرض نماز کا ٹائم ہو گیا، ادھر سے ملازمت کا ٹائم ہے، کاروبار کا ٹائم ہے، مزدوری کا ٹائم ہے، اگر ان دونوں کے درمیان میں مقابلہ ہو گیا، تعارض ہو گیا، تو فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسب معاش کے مقابلے میں نماز کو ترک کرے، نماز نہیں چھوڑنی بلکہ اس کا انتظام کرنا ہے، آپ نے اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے آپ نے متبادل ڈھونڈنا ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے نماز کا، اور جب اس کی اہمیت کو اس طرح جانیں گے جس طرح کہ بتایا گیا حدیث کے اندر، شریعت میں، پھر جا کے قبر کے اندر جا کے یہ کیفیت ملے گی کہ چھوڑو مجھے، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کا ٹائم جا ہے۔ ایسے نہیں ہوگی۔ عام اگر اس کو ہم لائٹ لیں گے، ہلکا لیں گے، ٹائم مل گیا تو پڑھ لیں گے۔ صاحب بیٹھا یار میں کیسے دفتر کو چھوڑوں، ہمارے صاحب بیٹھے میں دفتر کیسے چھوڑوں، ہمارے پاس یہی بہانہ ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اس صاحب کو بھی اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو نماز کا حکم کیجیے، خود بھی نماز پڑھنی ہے، اور اپنے ماتحت جتنے اگر ایک آدمی کے ماتحت ہیں وہ 100 بندے ہیں، 1000 بندے ہیں، وہ سب کا اس سے پوچھا جائے گا۔ حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ جی تم نگران ہو اور تمہاری رعایا کے حوالے سے تمہارے سے پوچھا جائے گا۔ اگر ایک آدمی باپ ہے، اس سے اس کی اولاد اور بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک آدمی ایک افسر میں ایک آفس میں ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا وہی اس کے آفس والے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، تو پورے ملک کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ نماز کا ماحول ملک کے اندر قائم کیا تو یہ نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی اتنی صبح نماز فجر کے ٹائم پہ حاضری لگاتے تھے، ہر ایک کی حاضری لگتی تھی کہ کون نماز پہ آیا کون نہیں آیا۔ ان کو پتا تھا کہ میرے سے سوال کا جواب دینا ہے، میں نے جا کے اللہ کے حضور۔ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حدیث میں فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی ترغیب دو، اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو، اسے ساتھ لے کے آؤ، تاکہ اس کا نماز کی طرف رجحان ہو جائے، اس کا ذہن بن جائے۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا جب وہ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر اس کو زجر و توبیخ کرو، اس کو ڈانٹو ڈپٹو، اس کو مارو بھی۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے۔ یہ نماز کا معاملہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، اس کو ہم لائٹ نہیں لیں گے۔ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات میں نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ایک کیفیت جو ہے قبر کے اندر جو پیش آنی ہے ایک مومن کے ساتھ، اس کے بارے میں یہاں فرمایا کہ اذا ادخل المیت القبر، جب میت کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے سورج کو اس طرح کیا جاتا ہے جیسے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، تو وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے اور اپنی آنکھوں کو ملتا ہے اور کہتا ہے دعونی، مجھے چھوڑو، اصلی، تاکہ میں نماز پڑھوں۔ اب یہاں پہ جو بات ہوئی بچوں کے حوالے سے، تو میں بھی پڑھ رہا تھا کہ جو ایک مفتی صاحب سے نے سوال کیا کب تک بچوں کو نماز پڑھنے کا ہم کہہ سکتے ہیں یا حکم دے سکتے ہیں، انہوں نے لکھا اس کے جواب میں کہ جی پوری زندگی بالغ ہو جائیں، شادی شدہ ہو جائیں، کاروبار پہ لگ جائیں، اپنے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، پھر بھی والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ زندگی بھر اپنے بچوں کو نماز کا کہتے رہیں۔ ہم اس میں بہت غافل ہیں۔ اگر ہم آج ہمارے سارے بچے نماز کے لیے آئیں تو ہماری جامع مسجد جو اس میں جگہ نہ ملے، اس محلے کی جامع مسجد ہو۔ اب ہماری یہ مسجد ہے، اس میں ہم تھوڑے سے بندے آتے ہیں، ایک صف ہماری بھر جاتی ہے، مغرب میں 1.25 صف ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ اگر ہمارے بچے بھی آئیں، ہماری اولادیں آئیں، کم از کم ہر گھر میں 2 3 4 مرد ہوتے ہیں، اگر وہ ہر گھر کے تمام افراد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، 10 12 سال سے لے کر بچوں کو لے کر ساتھ آئیں، تو ہماری اس مسجد میں گنجائش ہی نہ ہو، کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہ ہو، پتہ چلے کہ مسجد آباد ہو گئی ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نماز کی پابندی فکر کے ساتھ کریں گے دنیا کی زندگی میں، تو پھر ہم اس کیفیت سے دوچار ہو سکیں گے، ورنہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنا فضل و کرم فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔